خطیب ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا نثار احمد صاحب قبلہ مصباحی ہے. آئیے ان کا خطاب ہو جائے. ذرا آپ سب کے سب تیار ہو جائیے, استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور سے مقدس سرزمین بخشاوا شریف حضرت علامہ نثار احمد صاحب قبلہ مصباحی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اساغیر اور اکابر بولتے ہیں, جہاں میں فن کے ماہر بولتے ہیں. میاں آج کے دور میں کوئی بولتا نہیں ہے سچی بات, مگر سنی مقرر بولتے ہیں. محبوب المشائخ الحاج الشاہ محمد عبد الرحمن قادری تیگی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے آبادانیہ قادریہ میں سرکار سرکاہیں کے مرید صادق تھے, اور اس مرید صادق ہونے پر ہم نے 2-3 دلیلیں دی تھی, اور ان دلیلوں کی روشنی میں ہم نے ثابت کیا کہ مرید تو سب ہوتے ہیں, مگر مرید صادق کوئی کوئی ہوتا ہے. لیکن واہ, اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مرید صادق کب بنتا ہے. مرید صادق کب بنتا ہے؟ مرید صادق اس وقت بنتا ہے جب اس کے پاس طلب صادق ہو, اور جب تک طلب صادق نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ وہ مرید صادق نہیں بن سکتا. اور مرید صادق کے لیے شرط ہے طلب صادق کا ہونا, اور طلب صادق اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب آپ شیخ سے بے پناہ محبت کریں. آج مرید ہو جانے کا لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا اور توبہ استغفار کر لیا, مرید ہو گیا. خلافت کا بھی لوگ یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ حضرت آئے اور خلافت باندھ دیے, میں خلیفہ بن گیا. لیکن یہ راستہ بہت مشکل ہے. کچھ لوگوں کو تو پیر بننے کا بہت شوق ہوتا ہے, بہت شوق, اور ان سے پوچھئے کہ پیر کا پریبھاشا کیا ہے تو اس کی تعریف بھی نہیں جانتے, لیکن پیر بننے کا بہت شوق رہتا ہے. یہ لائن, یہ راستہ بہت محنت کا راستہ ہے, بہت کٹھن راستہ ہے, بہت مشکل راستہ ہے. طلب صادق جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک مرید صادق نہیں ہوگا, اور جب مرید صادق نہیں ہوگا اس وقت تو منزل مقصود نہیں مل سکتا. حضرات آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ شرف الدین بو ولی شاہ قلندر. یہ سلسلے چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں, اور بو ولی شاہ قلندر حضرت شیخ شہاب الدین چشتی کے مرید و خلیفہ ہیں, اور شیخ شہاب الدین چشتی حضرت بدر الدین چشتی غزنوی کے خلیفہ ہیں, اور شیخ بدر الدین غزنوی حضرت شیخ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں, اور قطب الدین بختیار کاکی حضرت غریب نواز کے جانشین ہیں. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. اسی دربار میں یعنی بو ولی شاہ قلندر کے دربار میں مرید ہونے کے لیے بہار کے شہنشاہ حضرت شیخ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے تھے. ان کا یہ حال ہے, اتنے بڑے اللہ کے ولی اور علم کے سمندر, علم کے دریا ہیں. ایک روز درس و تدریس کا کام کر رہے تھے, راستے سے کسی بزرگ کا گزر ہوا تو فرماتے ہیں شرف الدین یہ کیا کر رہے ہو؟
اور اس کیلو کال میں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کے دل میں ایک ایسی لگن، ایسا جذبہ، ایک ایسی محبت، آگ جیسا اثر دل میں کر جاتا ہے، اور اب ساری کتابوں کو لیا اور دریاؤں میں ڈال دیا. اس سے پہلے آپ اپنے پیر کے ہاں گئے، وہاں جانے کے بعد مرید ہوئے، ان سے خلافت و اجازت ہوئی، آپ سلوک کے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے، اور تب لوٹتے ہیں اور ساری کتابوں کو لے کر دریاؤں میں ڈال دیا. اور دریاؤں میں ڈالنے کے بعد 12 سال تک دریا میں کھڑے ہیں. 12 سال تک دریا میں کھڑے ہیں. اے پروردگار، جب تک میں تجھے نہیں پالوں گا میں اس دریا سے نکلنے والا نہیں. سلوک کے تمام منزلیں پورے ہو گئے، سلسلے چشتیہ کے اور آدوزائے پورے ہو گئے، خلافت و اجازت دے دی گئی، پھر بھی طلب ایسی ہے، عشق ایسا ہے، طلب صادق ایسی ہے کہ آپ دریا میں کھڑے ہیں 12 سال تک کہ جب تک اللہ کو نہیں دیکھوں گا اس وقت تک کہ دریا سے نہیں نکل سکتا. آج تو بڑے شوق ہے لوگوں کو پیر بننے کا. حضرات سوچئے دریا میں 12 سال کھڑے، حال یہ ہے کہ آپ کے سارے گوشت گل سڑ کے مچھلیاں کھا گئی، ہڈیاں بچ گئی. جب 12 سال مکمل ہوا تو آواز آتی ہے، اے شرف الدین، ارے اب تو نکل جا، میں نے تجھے قبول کر لیا، اب تو نکل جا، اب نکل جا. میں نے قبول کر لیا کہ نہیں نکلوں گا جب تک میں اللہ کو نہیں پالوں، کیونکہ مرید کا مقصد ہی ہے طلب خدا، رسائی خدا. اللہ کی طلب، اللہ تک رسائی، اللہ تک پہنچنا، یہی مرید کا اور خلافت کا مقصد ہوتا ہے. جب تک نہیں پالوں گا نہیں نکلوں گا. تھوڑی دیر کے بعد تمام سلاسل کے سرچشمہ مجمع البحرین، تمام سلاسل کے ماوا ملجا سیدنا علی مرتضی آ گئے. آ کر کے گود میں لے لیا. شیخ شرف الدین یہ جانتے ہیں حضرت امام اعظم کی اولاد میں سے تھے. آ کر کے گود میں لیا. شیخ شرف الدین تیرا مقصد پورا ہو گیا. کہا کہ کون ہو تم؟ 12 سال سے میں پڑا ہوا ہوں، تم نے آ کر کے میرے سارے کام کو بگاڑ دیا. ابھی خدا کو پانا تھا، میں نے خدا کو دیکھا نہیں، ابھی خدا کو پایا نہیں ہے. یہ طلب صادق جب تک مکمل نہیں ہوگا ہم نکلنے والے نہیں ہیں. تم کون ہوتے ہیں مجھے اس دریا سے نکالنے والے؟ تب کہتے ہیں نہیں پہچانتے ہو، نہیں پہچانتے ہو. کہا نہیں، ارے میں حسن کا بابا، حسین کا بابا، علی مرتضی، علی مرتضی ہوں، فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار ہوں، پیارے مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی ہوں. مجھے نہیں جانتے ہو؟ اتنا سننا تھا. بو علی شاہ قلندر لپٹ گئے اور گس کھا کر کے گر گئے، ہوش نہیں رہا. یا اللہ، آج علی مرتضی آ گئے ہیں. ہوش نہیں رہا. جب ہوش آیا تو آپ نے ان کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور علم کا دریا عطا فرما دیا، علم کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچایا. اور تب کہتے اب دیکھ کیا نظر آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب جو منزل مجھے پانی تھی وہ پا لیا، جو پا لیا. اسی وجہ سے شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر کو مست قلندر کہا جاتا ہے، کیونکہ تصوف کی دنیا میں اور تصوف کی تعلیمات میں، تصوف کے اصول میں، اگر روحانی فیض جس کو حضرت علی سے مل جاتا ہے اس کو مست قلندر کہا جاتا ہے. اتنا مست ہو گئے یہ فیضان ولایت لے کر کے، مقام ولایت کا فیضان لے کر اور کمالات ولایت کا فیضان لے کر اتنا مست ہو گئے کہ وہ مست قلندر بن گئے. حضرات یہ ہے طلب. خلافت مل گئی، سلوک کے راہ منزلیں طے کر لیے، اور اس کے بعد بھی لگن اور شوق اور جذبہ دیکھیے. اسی کا نام ہے طلب صادق. جب یہ پیدا ہو جاتا ہے
تبھی وہ مرید صادق بنتا ہے، اور جو مرید صادق بنتا ہے جب وہ نظریں جھکاتا ہے تب اسے تصور یار نظر آتا ہے۔ حضرات آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ ابو احمد عبدالحق رودولوی کا۔ بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ شیخ عبدالحق رودولوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ علاؤ الدین خلجی کے شاسن کال میں ان کے دادا ہندوستان آئے تھے، اور انہی سے یعنی شیخ عبدالحق رودولوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے سلسلہ تیغیہ میں 2 سلسلہ کا فیضان آیا ہے۔ ایک سلسلہ چشتیہ صابریہ اور ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ، یعنی سلسلہ چشتیہ کا فیضان جو ہمارے سلسلے تیغیہ میں آیا ہے وہ انہی کے حوالے سے آیا ہے۔ کن کے حوالے سے؟ شیخ عبدالحق رودولوی۔ اور ایک اور بتا دوں بڑی پوائنٹ کی بات، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جو سلسلہ فردوسیہ کے عظیم بزرگ ہیں، ان کے جانشین تھے حضرت شیخ مظفر بلخی، اور شیخ مظفر بلخی کے ایک خلیفہ تھے جمال الاولیاء۔ تو جمال الاولیاء کو لکھنؤ میں آپ نے سلسلہ فردوسیہ کی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ اسی جمال الاولیاء سے حضرت شیخ عبدالحق رودولوی نے بھی فیض پایا ہے، اور شیخ عبدالحق رودولوی کے سلسلے سے سرکار سرکاہی کے سلسلے آبادانیہ میں چشتیہ فیضان برسا ہے۔ تو ادھر سے چشتیہ فیضان آ رہا ہے اور ادھر سے فردوسیہ سہروردیہ فیضان آ رہا ہے، تو سلسلے چشتیہ میں حضرت شیخ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فیضان شامل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمارا سلسلہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے میں تمام سلاسل 14 سلاسل کا فیضان برسا ہے، 44 سلسلہ کا فیضان برسا ہے، سارے سلسلہ کا جس سلسلے میں فیضان برسا ہے اس سلسلے کا نام سلسلہ تیغیہ ہے۔ حضرت وہی شیخ عبدالحق رودولوی ہیں۔ شیخ عبدالحق رودولوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں حضرت جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شیخ جلال الدین پانی پتی یہ حضرت صابر پاک کے خلیفہ ہیں۔ تو صابر پاک کلیری کے خلیفہ جلال الدین پانی پتی، اور جلال الدین پانی پتی کے خلیفہ حضرت شیخ عبدالحق رودولوی۔ خلافت کے اعلیٰ مقام حاصل ہے، سلوک کے ساری منزلیں طے ہیں، ولایت کے اعلیٰ مقام۔ ظاہر سی بات ہے جو صابر پاک کے خلیفہ کا خلیفہ اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا بلند ہوگا۔ حضرات خلافت سب کچھ ہے۔ ایک مرتبہ یہ گئے بنگال، اور جب بنگال گئے تو وہاں حضرت شیخ نور قطب عالم حضرت شیخ علاؤ الدین حق پانڈوی کے صاحبزادہ بھی ہیں اور جانشین بھی، اور شیخ علاؤ الدین پانڈوی یہ حضرت شیخ برہان الدین سراج الدین عثمانی جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے 10 ایسے خلفاء ہیں جو بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، جن کو مشائخ نے اپنی کتابوں میں عشرہ مبشرہ کی طرف فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ 10 ایسے خلفاء ہیں جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فاضل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ناصر الدین چراغ دلی ہیں، اور جو 10ویں نمبر پر حضرت شیخ سراج الدین نقی جسے اخی سراج کہتے ہیں، انہی کے خلیفہ حضرت شیخ علاؤ الدین حق پانڈوی ہیں، اور علاؤ الدین حق پانڈوی کے صاحبزادہ جانشین حضرت شیخ نور قطب عالم ہیں۔ اسی نور قطب عالم صاحب سے حضرت شیخ عبدالحق رودولوی کی ملاقات ہوئی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ شیخ نور قطب عالم نے ان سے بات تک نہ کی۔ علاؤ الدین حق پانڈوی ایسے پیر ہیں جن کے خلیفہ شیخ حضرت کچھوچا کے شہنشاہ سمنا کی بادشاہت کو لات مارنے والے اشرف جہانگیر سمنانی ان کے خلیفہ مرید ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کیسے پیر کا نام شیخ علاؤ الدین حق پانڈوی ہیں، اور ان کے جانشین حضرت نور قطب عالم جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فاضل ہیں۔
ان کا حال یہ ہے کہ ملاقات ہوئی، بات چیت نہیں ہوئی۔ بس آخری بات بتا رہا ہوں، چونکہ وقت ہے نہیں اور ہمارے مہمان خطیب تشریف فرما ہے، تو میں چاہتا ہوں میں اپنا بھی وقت انہیں دے دوں۔ میری خانقاہ ہے، ہم تو کوئی نہیں رہے گا تو 4 گھنٹہ سنبھالنے والے ہیں، تو اس کی کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ایک ٹاپک پہ 4 گھنٹہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بس ایک ٹاپک پر۔ تو جب ایسا وقت آئے گا جب کوئی نہیں پہنچے گا، ریل کراس کر جائے گا پہنچنے کو، کلکتہ پہنچ گیا جا کر کے بمبئی، تو ایسے حال میں تو ہم کو سنبھالنا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور ہم لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جب بات نہیں ہوئی تو حضرت شیخ عبدالحق رودلوی کو بہت کھل گیا، بہت دکھ ہوا۔ یا اللہ، آخر میں اب تک کوئی مقام حاصل نہیں کر سکا، مجھے ولایت کی کوئی منزل نہیں ملی، کیا میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھ سے شاہ نور قطب عالم بات تو کرتے، کچھ گفتگو تو کرتے؟ آج نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کسی دربار میں جائیے اور اگر آپ کے شیخ یا آپ ایسی جگہ گئے جہاں بہت سارا مجمع لگا ہوا ہے اور کوئی بہت بڑے عالم ہے، سمپوز کر لیجئے حضرت صاحب سجادہ بہت مصروفیت میں ہو اور بہت بیجی ہو، ایسے حال میں کوئی آئے ان سے بات نہیں کرے، اور اچھے عالم آئے، اچھے مقرر آئے، اچھے پیر آئے، کوئی بات نہیں کرے، تو ان کے دل میں ایک خلبلی مچے گی کہ بتاؤ ہم اس لائق بھی نہیں تھے کہ ہم سے بات کرتے تھے۔ انسان کی فطرت ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا میں اس لائق بھی نہیں ہو سکا، جبکہ یہ کون ہے؟ حضرت شیخ جلال الدین پانی پتی کے مرید و خلیفہ، اور وہ ہے حضرت صابر پاک کلیری کے مرید و خلیفہ، جس کے دادا پیر شیخ حضرت علاء الدین پانڈوی ہو، حضرت شیخ علاء الدین کلیری ہو۔ آج بتاؤ آپ سوچ کے ان کے پوتے کا حال کیا ہوگا۔ لیکن جب گئے بات نہیں ہوئی تو دل میں بہت احساس ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ہمیں کوئی مقام ہی نہیں ملا ہے، ابھی تک ہمیں کوئی منزل ہی نہیں ملی ہے، ابھی ہم اس لائق بھی نہیں بنے۔ 50 سال عمر کا ہم نے حصہ گزار دیا ہے۔ دل میں آپ نے سوال کیا ہے؟ دل بتا، 50 سال تم نے گزار دیا ہے اب تک کے، لیکن تجھے کوئی مقام نہیں مل سکا، شاہ نور قطب عالم بھی تم سے بات نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب ہے کبھی تم بات کرنے کے لائق نہیں ہو۔ اب لائق بنو، لائق بنو، لائق بنو۔ اور کیسے لائق بنے؟ اللہ کی طلب میں، طلب صادق میں۔ اس قدر گم ہو گئے، اس قدر گم ہو گئے، آپ اپنی ہاتھوں سے قبر کھودتے ہیں، اور قبر کھودنے کے بعد آپ اس میں سو جاتے ہیں اور سارے مریدوں سے کہتے ہیں اس پر مٹی ڈال دو، میں اسی قبر میں جب تک میں خدا کو طلب نہیں کر لوں گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاؤں گا، اس وقت تک کہ میں قبر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس طرح کا سلوک کی منزلیں طے کرنا اور اوراد و وظائف کی تکمیل کرنا۔ سلسلے چشتیہ میں ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ احمد چشتی، جو پنجتن چشت ہیں، حضرت شیخ ابو اسحاق چشتی، ابو محمد چشتی، ابو احمد چشتی اور حضرت قطب الدین چشتی، یہ جو 5 سلسلے چشتیہ کے پنجتن کہلاتے ہیں، انہی میں ان کا مقام ہے۔ یہ سب سے زیادہ سلوک کی راہیں طے کیے تھے، اور اوراد و وظائف میں پورے سلسلے چشتیہ میں ان کا کوئی جواب نہیں رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد اگر سلسلے چشتیہ میں جو مقام ولایت پر فائز ہونے والے بزرگ ہیں، اس میں سب سے بڑا حصہ حضرت شیخ عبدالحق رودلوی کا آتا ہے۔ انہوں نے قبر میں سو گئے، 6 مہینہ تک عبادت کرتے رہے۔ اپنے آپ سے قبر پھٹ جاتی ہے، اور جب اس میں سے نکلتے ہیں تو جدھر دیکھتے ہیں ادھر خدا ہی نظر آتا ہے، جدھر دیکھتے ہیں خدا ہی نظر آتا ہے، جدھر دیکھتے ہیں خدا ہی نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا نام احمد ہے، لیکن اس کو عبدالحق کہا گیا، عبدالحق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ حق کے اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ واقعی اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی
لیے ان کا نام عبدالحق پڑ جاتا ہے. کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے یہ وہ راستے ہیں. مرید و خلافت کوئی آسان نہیں ہے, بہت کٹھن, بہت مشکل کام ہے. لگن کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے, جذبہ کی ضرورت ہے, شوق طلب کی ضرورت ہے. اور اس میں جو طلب ہو وہ طلب صادق ہو, پیر سے محبت ہو وہ محبت صادق ہو. آج تو لوگ خلافت لینے کے لیے 4 دن آگے پیچھے کیے اور خلافت مل گئی تو پیر نظر ہی نہیں آتا ہے. کہاں گئے پیر صاحب ہم کو نہیں معلوم ہے. بھائی کیسا مرید ہو یار, پیر کا پتہ نہیں ہے. ایسے ایسے ہیں پیر کے رہتے ہوئے علاقے میں اگر ان کا پیر ہے 10-5 کلومیٹر پر, تو تصوف کا اصول ہے کہ مرید خلیفہ اس وقت تک کہ مرید نہ کرے جب تک کہ پیر نہ کہہ دے کہ ہاں مرید کرو. یہ اصول ہے. امام اعظم کی تاریخ دیکھیے, بزرگوں کی تاریخ دیکھیے, خود ہمارے شیخ عبد الرحمن ولی کی ذات دیکھیے, جب تک کہ حضرت سرکار نمازی باحیات رہے ہیں آپ ان کو لا لا کر کے علاقے میں مرید کراتے تھے. اور جب وہ چلے گئے, شاہ یوسف صاحب چلے گئے, کوئی نہیں بچا جو ان سے سینئر میں سے تھے, تب آپ نے مرید کرنا شروع کیا. اور آج دیکھیے کالا پٹا ڈالیں گے, گول ٹوپی پہنیں گے, ہم پیر صاحب بن گئے, گھوم رہے ہیں. دعا تعویذ کروانا ہے, دکان کھولے ہوئے ہیں, آ جاؤ میرے پاس. گھوم گھوم کر کے کہیں چراغ جلانے جا رہے ہیں, کہیں تعویذ دینے جا رہے ہیں, کہیں کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. حضرات گرامی نہیں سرکار کو دیکھیے, زندگی ان کی دیکھیے, طلب صادق کیسا صادق تھا. آپ جب تک کہ جب نماز فجر پڑھ لیتے تھے سارے لوگ آ جاتے تھے, اور جو پیر نے ان کو اوراد وظائف دیا تھا وہ 2 گھنٹہ تک لگاتار اوراد وظائف کیا کرتے تھے. اور حبس دم کا یہ حال تھا, پاس انفاس کا یہ حال تھا, اور آدھے وظائف کا یہ حال تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں حبس دم میں نہ جانے کتنے کلمے پڑھ لیا کرتے تھے. آج کوئی ذکر اذکار نہیں کرتا. آج سوچے گا کہ ہم اس مقام کو پالے. جلسہ ہوتا ہے نا, فجر میں سب سویا رہتا ہے, لیکن پوری ویشالی کی دھرتی سے آواز ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کسی نے دیکھا ہو کہ سرکار کی کبھی فجر کی نماز قضا ہوئی ہو؟ کوئی دیکھا ہے؟ نہیں. کیوں؟ طلب صادق تھا ان کے پاس. طلب, پیر کی ایسی محبت, جب سرکار کی گلیوں میں جاتے تھے تو کبھی زمین کو چومتے تھے, کبھی اینٹوں کو چومتے تھے, کبھی در و دیوار کو چومتے تھے, کبھی مزار کو چومتے تھے, کبھی چادروں کو چومتے تھے. اس کا ایسا حال تھا, لگتا تھا ان کے نگاہوں میں سرکار سرکائیں کا چہرہ پس گیا ہو. حضرات ایس یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. یہ تھا طلب صادق. اور جب طلب صادق مکمل ہوگا اسی وقت جب پیر کی سچی محبت ہوگی. آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے, ایک بات بتا کے ختم کر دیتا ہوں. خانقاہ پھلواری شریف کا آپ نے نام سنا ہوگا. ہمارے سرکار سرکائیں کو اس خانقاہ سے بھی اجازت ملی تھی. خانقاہ پھلواری شریف حضرت پیر شیخ مجیب رحمت اللہ علیہ جو بنارس کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان سے آپ کو اجازت و خلافت ہے. ان کے صاحبزادے تھے شاہ نعمت اللہ قادری. شاہ نعمت اللہ قادری سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کا مسلک کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا, مسلک کیا ہے؟ تو کہتے ہمارا مسلک, ارے جو ہمارے پیر کا مسلک ہے وہ میرا مسلک ہے, جو میرے پیر کا مسلک ہے وہ میرا مسلک. حضرت میرے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہے, میرے مطلب یہ ہے کہ آپ حنفی ہیں کہ شافعی ہیں, حنبلی ہیں کہ مالکی ہیں. تو کہتے ہم یہ سب کچھ جانتے ہی نہیں, یہ جانتے ہی نہیں. یہ تو ایک شیخ کا اداہرن دے رہا ہوں. اللہ کا فضل و کرم ہے, ایک کتاب لکھ رہا ہوں 400 صفحے کی, اس کا نام ہوگا سرکار سرکاہیں اور اسرار تصوف. بڑی جامع کتاب لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ کتاب آئے گی مارکیٹ میں, بہت سارے ایسے اصول ضابطے جو اب تک لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں میں اس میں دے رہا ہوں. اور ایک اور کتاب چھوٹی سی ہے جس کا نام ہے سلسلہ تیغیہ اور محفل سماع. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں کتاب کمپوز کی دنیا سے گزر رہی ہے. دعا کیجئے جتنے جلدی آ جائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ نعمت اللہ مجیبی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ پیر مجیب کے صاحبزادے ہیں, جب پوچھا کہ یہ بتائیے حضور کہ آپ کا مسلک کیا ہے, کہتا میں کچھ نہیں جانتا. کچھ نہیں جانتا. کہا کیوں؟
اس لیے کہ میرے پیر جس مسلک پر تھے اس مسلک پر ہے، اور ان کے پیر جس مسلک پہ تھے اس مسلک پہ ہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کہیں نہ کہیں جا کر کے کسی امام پر پڑ جائے گا. تو جس امام سے ٹکرائے گا اسی امام کے مسلک پر ہم ہو جائیں گے. لیکن ڈیفائن نہیں کروں گا. ٹھیک یہ محبت کا اثر ہم اس خانقاہ میں بھی دیکھتے ہیں. یاد ہے کب؟ جب کبھی کبھار عید کا چاند نظر آیا کہ نہیں. توجہ چاہوں گا. عید کا چاند نظر آیا کہ نہیں. بمبئی سے فون آ رہا ہے آیا، دلی سے آیا نہیں، ادارے شریعہ نے کہا آیا، فلاں نے کہا آیا، مہوا سے اعلان ہو رہا ہے، امبیسڈر سے کہ چاند نظر آ گیا کل عید ہوگا. سب کے سب دربار میں بیٹھتے تھے تو سرکار یہ کہتے تھے سب جگہ سے اعلان ہو گیا تو ہو گیا، یہ دیکھو میرے پیر کے آستانے سے اعلان ہوا ہے کہ نہیں، سرکاہی سے اعلان ہوا ہے کہ نہیں، سرکار سرکاہی کا فیضان برسا ہے کہ نہیں، اس خانقاہ میں عید ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، وہاں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، وہاں اعلان ہوا کہ نہیں ہوا. اگر وہاں ہو گیا تو مجھے دلی نہیں دیکھنی ہے، مجھے ادارے شریعہ نہیں دیکھنا ہے، مجھے بریلی نہیں دیکھنا ہے، مجھے کہیں نہیں دیکھنا ہے. مجھے تو اپنے